خاندانی لڑائی ہے کہ نہیں؟ لڑائی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے کی لڑائی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے سوا معبود کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، آپ کو وہی کھلاتا ہے اور وہی پالتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بخار والا الگ ہے، چیچک والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، شادی کرانے والا الگ ہے، مقدمے جتانے والا الگ ہے، بسوں اور ٹرکوں کی حفاظت کرنے والا الگ ہے۔ اس نے تو اتنا بڑا یقین کیا کہ جو انگور منہ میں تھا وہ اندر نہ لے گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہم نے اس کے ٹکڑے اٹھائے، اس کے ٹکڑوں سے بھی، بدن کے ٹکڑوں سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ انجام بخیر ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، حشر اچھا ہو جائے ہر ایک کا، ورنہ یہ دنیا چند دنوں کا سودا ہے۔ یہاں لوگ بہت آئے اور بہت چلے گئے، جب جانے لگے تو ان کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ گندم از گندم برو ید جاؤ از جاؤ، گندم از گندم برو ید جاؤ از جاؤ، از مکافات عمل غافل مسو۔ بھئی اگر گندم بیجو گے تو گندم پیدا ہوگی، جو بیجو گے تو جو پیدا ہوں گے، جو عمل کرو گے وہی تمہارے سامنے آئے۔ اور بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو، ان اللہ والوں پر بڑی کمائی کر گئی ہے۔ کہنے لگا سوچا کر 14 اگست ہو یا 18 اگست ہو کا کوئی بھی ہو، تیرے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن۔ جب جانا ہی جانا ہے اس پروردگار کی حضور سے، مالک کائنات کے دربار کی پیشی میں جانا ہی جانا ہے، تو یہ رات برباد نہ کر، یہ دن برباد نہ کر، یہ قیمتی سرمایہ زندگی کو برباد نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھے بندوں میں شامل فرما لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلامی سے بنتا ہے، جتنا شریعت کا زیادہ تابع دار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے کہ نہیں۔ ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے، فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا، حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی، اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں،
خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے۔ مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ تھوڑی سی بات مل گئی، اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی، یہ تو کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ الہ العالمین، ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا، اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانہ لیا اور چاقو لے لیا، پوچھنے لگے علماء اکرام سے بتاؤ ہندوانہ توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ والے نے ہندوانہ واپس رکھ دیا، فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو۔ میں ایسے کام سے کو پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں۔ یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا۔ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے، اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے۔ وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں۔ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں۔ اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ۔ دلی جانا چاہتے ہیں، کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر سامان دکھلا دیا، یہ میرا سامان ہے، میں خود سوار ہوں گا۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزہ ایک آدمی کو پہنچانا ہے۔ مولانا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، اونٹ والا آئے گا، میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے، اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن